جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 32 پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر ہجرت کا آغاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ حالات کے اعتبار سے جو سفری حکمت عملی اپنائی گئی وہ سب امت کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا گھرانہ سفر ہجرت کے لیے معاون رہا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو جہل کے سامنے کس طرح نبوت کے راز کی پاسداری کی۔ سرتاج نبوت صلی اللہ علیہ وسلم شانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر سوار ہو کر غار کے دہانے تک پہنچے۔ سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا بہادر، نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، من عالم الناس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس شخص نے کہا، عجیب بات ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بھی بڑے عالم تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا، اگر ان سے بڑا کوئی اور عالم ہوتا تو اس کو کھڑا کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَلْيَؤُمُّكُمْ عَالَمُكُمْ، تمہارا امام وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ تو اس نے پوچھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اس شخص نے کہا، عجیب بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عجیب بات کیا ہے؟ کعبۃ اللہ میں جو بت دیواروں پر بنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ ذرا تم ایسے نیچے ہو جاؤ تو میں تمہاری پیٹھ پر چڑھ کر ان بتوں کو مٹا دوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم رکھا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر بھی کندھے پر نہ اٹھا سکا۔ بہادر تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھا کر 3 میل اوپر چڑھ گئے۔ الذی حملہ الی الغار، وہی بہادر ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور غار تک لے گئے۔ فلما دنا الی الغار، جب غار کے قریب پہنچے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے قریب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قف یا رسول اللہ، قف، پہلے میں اندر جاؤں گا، مدتوں سے یہ غار یہاں ہے، کوئی جانور کوئی کیڑا نہ ہو، پہلے مجھے اندر جانے دیں،
میں اطمینان کر لوں، پھر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا غار کے سوراخوں کو بند کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں تشریف لے گئے، کپڑے سے پہلے غار کو صاف کیا، اس کے سوراخوں کو بند کرنے لگے، اپنی چادر کو پھاڑ کر تمام سوراخ بند کیے۔ غار میں اندھیرا تھا، صرف ایک سوراخ رہ گیا اور چادر کا کپڑا ختم ہو گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی مضبوطی سے اس سوراخ میں لگا دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ بنگاہ اہل معرفت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرز عمل سے علماء تصوف نے ایک عجیب نکتہ نکالا ہے کہ غار ثور میں جب تک صدیق اکبر داخل نہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل نہ ہوئے، تو دل کے غار میں بھی جب تک حب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ داخل نہ ہو، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ادخل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ببول کا درخت، مکڑی کا جالا اور جنگلی کبوتروں کے انڈے۔ جب شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ببول کا ایک درخت غار ثور کے دہانے پر لگا دیا اور ایک وحشی کبوتر کے جوڑے کو بھیجا کہ وہ اپنا آشیانہ اس درخت پر بنائے، اور اسی رات اس نے انڈے دے دیے اور مکڑی کو حکم ہوا کہ وہ جالا بنے۔ روایت میں آتا ہے کہ حرم مکہ کے کبوتر اسی جوڑے کی نسل سے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ قیامت تک شکار اور ہلاک ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ جیسے ہی کفار غار کے دہانے پر پہنچے، فَرَأَوْا عَلَى بَابِهِ نَسِيجَ الْعَنْكَبُوتِ فَقَالُوا لَوْ دَخَلَ هُنَا لَمْ يَكُ نَسِيجُ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى بَابِهِ۔ مشرکین مکہ نے غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا دیکھ کر کہا کہ اس میں داخل ہوتے تو غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا باقی نہ رہتا۔ روایت میں آتا ہے کہ مکڑی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہلی مرتبہ جالا اس وقت بنا تھا جب کہ ان کو جالوت نے طلب کیا تھا، اور دوسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار ثور کے دہانے پر جالا بنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، کافروں نے ہمارا کھوج نکال لیا تھا اور غار ثور کے دہانے تک آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھتا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو کے ساتھ تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی ہم دونوں تنہا نہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ تعالی ہے جو ان دشمنوں کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے گا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمگین ہیں تو یہ ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ بالکل غم نہ کریں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک خاص سکینت اور خاص طمانینت نازل ہوئی۔ اسی بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے، اس وقت کو یاد کرو جب کافروں نے ان کو نکالا، دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں داخل ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا،
تو بالکل غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے اس پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور قوت دی اس کو ایسے لشکروں سے جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور کافروں کی بات نیچی کی، اور اللہ کی بات تو ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے، اور اللہ تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے لطائف و معارف۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جن فضیلتوں اور خصوصیات کو بیان فرمایا ہے، امت میں کسی اور کو اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اعلیٰ درجے کا نور فراست عطا فرمایا تھا کہ منافق کے چہرے اور اس کی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اس وقت ایسے پرخطر سفر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لے جانا اس امر کی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا محب خاص، عاشق و جانثار و غم گسار سمجھتے تھے۔ ثانی اثنین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ثانی اثنین کے لفظ سے یہ ظاہر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتبے میں دوسرے شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین سے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے کہ خلیفہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے۔ ثانی اثنین دو میں سے دوسرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف یہ نہیں فرمایا اثنینی، بلکہ فرمایا ثانی اثنین، یعنی وہ دو میں سے دوسرا، یعنی قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تقرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رنگ چڑھا ہے کہ اب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی گویا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر آ کر دوسرے بن گئے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ایک نبی اور ایک ابو بکر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اذ ہما فی الغاری، حق تعالی جل شانہ نے اذ ہما فی الغاری کے لفظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یار غار ہونا ظاہر کر دیا، اور یار غار کی مثل یہیں سے چلی ہے۔ جو شخص یاری میں، غم گساری میں حق ادا کرے، اس کو محاورے میں یار غار کہتے ہیں۔ لصاحبہ، آیت مبارکہ میں لصاحبہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ رتبہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی صحابیت کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کی قرآن میں تصریح فرمائی ہے۔ علی ھذا القیاس، جن صحابہ کا صحابی ہونا احادیث متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے، ان کا حکم بھی یہی ہے۔ البتہ جن کا صحابی ہونا خبر واحد سے ثابت ہو، ان کا انکار کفر نہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ یہ کوئی میدان کے لشکر کا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ وہ تھے یا وہ تھے، بلکہ یہ تو غار کا واقعہ ہے۔ یہاں تو یا تو صرف محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، یا پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص سورہ توبہ کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ خدا کی قسم، یہ صاحب
میں ہی ہوں۔ لا تحزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لا تحزن، غمگین نہ ہو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عاشق صادق اور مومن مخلص ہونے پر دلالت کرتا ہے، ورنہ غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اپنی جان کا خوف ہو تو یہاں حزن کے بجائے خوف کا لفظ مشتمل ہوتا، اس لیے کہ عربی زبان میں حزن کا لفظ غم کی جگہ فراق محبوب کے وقت بولا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور نبوت ملی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو، وہ عصا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر سے پیچھے بھاگے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ صاف ظاہر ہے آیت مبارکہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اژدہے سے اپنی جان کا اندیشہ ہوا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے لا تحزن نہیں فرمایا بلکہ لا تخف فرمایا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی اور غم اللہ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان اللہ معنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ ان اللہ معی و معک۔ اس آیت مبارکہ سے وضاحت ہوئی کہ جس طرح اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ویسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھے۔ ان اللہ معنا آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دائمی حصہ ہے۔ نہ تو کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب سے جدا ہوں گے اور نہ کبھی اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لا محالہ اللہ رب العزت کی معیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اہل معرفت کی نگاہ میں لا تحزن ان اللہ معنا، اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ فرعون ہمارے قریب پہنچ گیا ہے اور ہمیں پکڑنے والا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، سورہ شعراء کی آیت نمبر 62، وہ ہرگز قابو نہیں پا سکتا، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی حالت کی شکایت کی تو سید عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 4۔ نقطہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پہلے اپنے آپ پر پڑی۔ غور و فکر کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی معیت کے مشاہدے کو اپنے ساتھ مخصوص فرمایا اور اپنے متبعین کو اس میں شامل نہ کیا، اور ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ نور باری تعالی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل فرمایا اور اپنے نور کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معیت رب کا مشاہدہ کروایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے باطن میں اسے سرایت فرمایا، جس سے ان پر سکینت نازل ہوئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجلی ربانی اور اس کے مشاہدے میں اپنے حال پر قائم و ثابت نہ رہتے۔ یہی نقطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار باری تعالیٰ کا سوال کیا تھا تو انہوں نے صرف اپنے لیے دعا کی تھی اور مناجات کی تھی کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھ کو دکھا کہ میں تجھے دیکھوں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے کہ ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے رب ہمیں اشیاء کی حقیقتوں کو جیسی وہ ہیں دکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا میں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو پردے میں رکھتے ہوئے کلام فرمایا اور اشیاء کی حقائق کی رویت کی بات کی اور دعا کی، اس طرح نہ فرمایا کہ ارنی ذاتک، مجھے اپنی ذات کا دیدار کرا۔ یہ کمال ادب اور معرفت کی رعایت ہے، کیونکہ حقیقت الحقائق اللہ سبحانہ و تعالی ہیں۔ یہ بھی کمال معرفت اور ادراک حقیقت ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تسکین نازل فرمائی، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے حصہ عطا فرمایا۔ سکینت سے مراد، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سکینت سے مراد طمانیت ہے۔ یہ ایک خاص شے کا نام ہے جو 3 چیزوں کی جامع ہوتی ہے: نور، قوت اور روح۔ نور سے قلب روشن اور منور ہوتا ہے، دلائل ایمان منکشف ہو جاتے ہیں اور حق اور باطل میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ قوت سے قلب میں عزم و استقلال پیدا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی اور اطاعت کے وقت خاص نشاط حاصل ہونے لگتا ہے۔ اسی قوت کی وجہ سے قلب نفس کے تمام مقتضیات کے مقابلے میں غالب اور کامیاب رہتا ہے، اور قلب خواب غفلت سے بیدار ہو کر خدا کی راہ میں چست اور چالاک ہو جاتا ہے۔ آیت مبارکہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ضمیر کا مرجح ہے۔ بعض کے نزدیک علیہ کی ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف راجع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سکون اور اطمینان میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سکینت و طمانیت نازل فرمائی۔ مصحف حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمَا، اس لیے کوئی اشکال نہیں رہتا۔ ہما کی ضمیر وارد ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پر دلالت کرتی ہے۔ اشک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1، میرا مال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ ہو جائے۔ نمبر 2، میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہو، یعنی آپ کے نکاح میں ہو۔ اور نمبر 3، ہر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کروں۔ ایک باریک نکتہ، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تشریف لے گئے، سب سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ کو اپنی ایڑھی سے بند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آپ کی گود میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک سانپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈستا ہے۔ جب سانپ ڈستا ہے تو ہلتے نہیں، اپنی جان پر کھیل رہے ہیں۔ ہم نعرے بازی کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اصل عاشق دیکھیں کہ اپنی جان پر کھیل رہے ہیں، اپنی ران کو حرکت نہیں دے رہے کہ کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے ایک اشک ٹپکتا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ نقطۂ معرفت، جب ہمارے ہاتھ خشک ہو جاتے ہیں یعنی ڈرائی ہو جاتے ہیں تو ہم کریم لگاتے ہیں، تو کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور ہمارے مسام یعنی پورز میں کریم جذب ہو جاتی ہے۔ تو جو
اشک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرا ہوگا، وہ اشک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اندر سرایت کر گیا ہوگا، یعنی اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو کی کیسی پرورش کی ہوگی۔ یہ اشک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرنا تھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد کا کچھ نہ کچھ حصہ بننا تھا۔ یہ اشک جس آنکھ سے نکلا ہوگا وہ آنکھ کتنی پاک ہوگی، وہ جسم کتنا پاک ہوگا جس کا اشک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ بننا تھا۔ یہاں ہمارا درس نمبر 32 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی۔